آداب زیارت مسجد نبوی۔ الحمدللہ کئی دروس میں عمرہ اور حج کے احکام و آداب آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ اب آداب زیارت مسجد نبوی یعنی مسجد نبوی کی زیارت کے کیا آداب ہیں، اس پر بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت یہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ حج مکۃ المکرمہ میں ہوتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے حج کے لیے، عمرہ کے لیے مکۃ المکرمہ تشریف لائے۔ اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، طواف وداع کرتا ہے اور واپس لوٹ آتا ہے اپنے ملک، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حج کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک پر جانا یہ ضروری ہے، بغیر اس کے اس کا حج نامکمل ہے، یا کچھ اس سلسلے میں ضعیف روایتیں بھی پیش کی جاتی ہیں کہ جس نے حج کیا اور اس نے میرے قبر کی زیارت نہ کی تو گویا اس نے بہت بڑا ظلم کیا۔ اس طرح کی جتنی باتیں ہیں یہ باتیں درست نہیں۔ لیکن چونکہ دور دراز سے چل کر آدمی اتنی دور کا سفر کرتا ہے، لہذا اس سفر کے اندر اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی نیت سے، اس میں نماز پڑھنے کی نیت سے وہاں چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نیت کے ساتھ کہ مدینہ طیبہ کا سفر وہ کر رہا ہے تاکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھے تو جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد میں 1000 نماز سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ پتہ چلا کہ جب کوئی وہاں پہنچے تو کوشش کرے کہ جب تک رہے وہ تمام نمازیں مسجد نبوی میں باجماعت ادا کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیگر مساجد میں جو نماز وہ پڑھے گا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر من الف صلاح، 1000 گنا بڑھ کر اجر و ثواب وہاں پر ملے گا۔ مسجد حرام تو مسجد حرام کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 گنا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا المسجد الحرام، مسجد حرام کے مقابلے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب کم۔ لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر ادھر ادھر میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ کوئی خریداری میں لگ جاتا ہے، کوئی بلا وجہ حضرت فاطمہ کی قبر کہاں ہے، فلاں کی قبر کہاں ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، غیر ضروری باتیں جن کے نشانات اور جس کے تعلق سے احادیث میں کوئی فضیلت نہیں، اس قسم کی چیزوں کی تلاش میں وہ اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے، اور یہ فضیلت والی چیز جو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی ہے وہ اس سے فوت ہو جاتی۔ اس کے لیے ایک شخص کو چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، مسجد نبوی اور اس کے اطراف و اکناف کا حصہ پورا مدینہ منورہ تاریخ اسلامی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ کوئی گلی، کوئی کوچا، کوئی مقام ایسا نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی یاد سے وابستہ نہ ہو۔ لیکن ہم محض وہاں پر گھومنے ٹہلنے کی غرض سے نہیں گئے ہیں، ہم تو گئے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھے۔ لہذا آدمی جہاں کہیں بھی جائے کوشش کرے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچ جائے۔ تو مسجد نبوی کی زیارت کے سلسلے میں سب سے پہلی بات جو ہے کہ مسجد نبوی میں پہنچ کر تحیۃ المسجد پڑھیں، اگر ہو سکے تو روضۃ من ریاض الجنہ میں جا کر پڑھیں،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کا باغیچہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کا درمیانہ حصہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا اور آپ جہاں پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے ممبر، ان دونوں کے درمیان کا حصہ آپ نے فرمایا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری۔ اگر موقع ملے تو یہاں جا کر آپ نماز پڑھیں، اس کی فضیلت، نہ ملے تو پوری مسجد نبوی میں جہاں کہیں آپ پڑھیں گے وہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ پھر اگر فرض نماز کا وقت ہو تو پہلے فرض نماز باجماعت ادا کریں۔ دوسری بات، مسجد نبوی کی زیارت کے سلسلے میں، اس کے آداب کے سلسلے میں جو ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے آئیں، درود و سلام پڑھیں، اور بہتر ہے کہ درود ابراہیمی جسے نماز میں پڑھا جاتا ہے وہی پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی سلام کہیں۔ یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ابو بکر اور عمر کی قبر بالکل ملی ہوئی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں ہے۔ جب آپ جائیں تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، سلام پڑھیں، اور سلام جو ہے ابو بکر اور عمر کو بھی کہیں۔ وہاں جا کر کچھ مانگنا، جالیاں چومنا، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حاجتیں پوری کریں گے، آپ سن رہے ہیں، آپ قبر میں اپنے زندہ ہیں، ایسے زندگی جیسے کہ دنیاوی زندگی ہے، ایسا عقیدہ درست نہیں۔ آپ قبر میں زندہ ہیں، برزخی زندگی میں ہر کوئی زندہ ہے۔ ایک کافر بھی مر جاتا ہے تو وہ بھی مر نہیں جاتا، برزخی زندگی میں اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور نیکوکار ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس کے حق میں لکھی ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہے، آپ کا درجہ تو بہت بلند ہے، آپ کی برزخی زندگی دیگر لوگوں کے بنسبت زیادہ ہی افضل اور اعلیٰ اور بہتر ہے۔ تیسری بات، اگر دعا کرنا چاہیں تو مسجد نبوی میں جہاں چاہیں قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ نمبر 4، روضے مبارک پر بنیت تبرک ہاتھ پھیرنا یا اس کا طواف کرنا قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ یہ سب بدعت نہیں، شرک کے قبیل سے ہے۔ نمبر 5، مردوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ بقیع الغرقد میں مدفون حضرات اور اسی طرح شہدائے احد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قبروں پر جا کر انہیں سلام کہیں اور ان کے لیے دعا کریں، مرد حضرات، کیونکہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت مشروع نہیں ہے، لہذا عورتیں قبرستانوں میں نہ جائیں، مرد حضرات جائیں۔ بقیع الغرقد جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، صحیح اس کا نام بقیع الغرقد ہے، وہاں جائیں۔ نہ جانے کتنے صحابہ کرام اور امت محمدیہ کے بڑے بڑے ائمہ ہدیٰ، بڑے بڑے محدثین، اسلاف کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مجاہدین اور فقہاء اس قبرستان کے اندر سوئے ہوئے۔ آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کر قبر کی زیارت کی جو دعا ہے وہ پڑھیں، ان کے حق میں جو مغفرت کی دعا ہے وہ کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو سکھلائی ہے وہ یہ ہے: السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا ومنکم والمستاخرین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ترجمہ: ان گھروں میں رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں، آپ پر سلامتی ہو، اور ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہو ہم میں اور تم میں، پہلے جانے والوں پر اور پیچھے رہ جانے والوں پر۔ ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ وہ جامع دعا ہے، جب آپ کسی قبر پر جائیں یا قبرستان جائیں تو اس طرح دعا کریں۔ یہی وہ دعا ہے۔ فاتحہ پڑھنا، سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھنا یا اور کوئی قرآن خوانی کرنا، یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ آپ ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریے، اور یہ بہترین دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ اس کے صیغے مختلف احادیث کی روایت میں مختلف آئے، کل ملا کر یہی ہے: السلام علیکم یا اہل الدیار، اے اس گھر کے واسیوں،
تم پر اللہ کی سلامتی۔ یہاں پر سلام اس طرح نہیں ہے جو سلام کر کے ہم جواب لیتے، یہاں سلام بمانا سلامتی کی دعا کے۔ تم لوگ ہم سے آگے چلے گئے، تمہارے پیچھے پیچھے ہم بھی آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، عافیت طلب کرتے ہیں۔ اس طرح کی دعا ہر قبرستان میں جا کر پڑھنی چاہیے، اور اگر آپ بقیع الغرقد جاتے ہیں اور اسی طرح شہدائے احد جہاں مدفون ہیں وہاں جاتے ہیں تو دعا یہی پڑھنی۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ ہم نے روایت کیا ہے، حدیث صحیح ہے۔ نمبر 6، مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ طیبہ کے مساجد میں سے صرف مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں جایا کرتے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء فصلى فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرہ، جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قباء میں آیا اور اس میں نماز پڑھی تو اسے عمرہ کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان وغیرہ ہم نے روایت کیا ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو دیکھیے اس کے اندر کیا شرط ہے کہ اپنے گھر میں عارضی طور پر ہی صحیح آپ مدینہ گئے ہیں، جہاں کہیں آپ کا بسیرا ہے، کوئی ہوٹل ہے، کمرہ ہے، آپ وہاں وضو کریں اور پھر اس کے بعد مسجد قباء جائیں اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں، تو اس کا ثواب ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کان لہ کاجر عمرہ، تو اس کو ایک عمرہ کا ثواب حاصل ہوگا، اس کا اجر ملے گا۔ تو لہذا یہ ایک مسجد ہے جس کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ باقی مسجدیں بھی ہیں، مسجد قبلتین ہے، اور بھی دیگر وادی میں بہت ساری مسجدیں ہیں، اللہ کا گھر ہے، آپ ادھر گئے ہیں گھومنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، نماز پڑھیں، کوئی بدعت خرافات شرکیہ اعمال و افعال نہ کریں، کوئی حرج نہیں اللہ، لیکن اس طرح گھومنے میں اپنا وقت صرف کر دیں کہ مسجد نبوی کی جو فضیلت ہے 1000 ایک نماز کے پڑھنے کے ثواب کا وہ فوت ہو جائے تو یقینی بات ہے بہت بڑا نقصان ہے اپنا۔ کیوں؟ یہ زیارت کی جگہ تو دنیا کے اندر بہت ساری ہیں، گرچہ کہ وہاں کا مقام زیادہ ہے، کوشش کریں کہ مسجد نبوی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے۔ اب اس کے بعد باقی مساجد میں نماز پڑھنے کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے، اس لیے ثواب کی نیت سے ان کا قصد کرنا درست نہیں ہے کہ وہاں پر زیادہ ثواب ملے گا جائیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض غلطیاں لوگ جو مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ان سے بھی بہت ساری غلطیاں سرزد ہوتی، اس کی بھی اصلاح بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت کر کے مدینہ طیبہ کا سفر کرنا۔ نمبر 2، حجاج کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجنا، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ جو حج کرنے جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دینا، یا بعض لوگ روپے پیسے دیتے ہیں وہاں جو ہے صدقہ خیرات کر دینا۔ بہرکیف جہاں تک سلام پہنچانے کی بات ہے وہ تو ثابت نہیں ہے۔ صدقات خیرات کے لیے کچھ پیسے آپ دیتے ہیں تاکہ وہاں غربا مساکین کو کام آ جائے تو کوئی حرج نہیں، آپ کہیں بھی صدقات خیرات کریں گے تو ثواب ملے گا، اور اللہ کے گھر کے مہمان بن کے جو لوگ گئے ہیں اگر ان کی ضرورتوں کی تکمیل ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یقینی بات ہے ثواب، لیکن یہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے۔ نمبر 3، ہر نماز کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جانا یا اس کی طرف رخ کر کے انتہائی ادب سے کھڑے ہو جانا۔ ہر نماز کے بعد وہاں جا کر سلام درود پڑھنا لازم سمجھنا اور باادب کھڑے ہو کر سلام پڑھنا یا جو ہے مانگنا، آپ کا وسیلہ پکڑنا وغیرہ وغیرہ یہ غلط ہے۔ اور نمبر 4، دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا، یہ بھی جائز نہیں۔ نمبر 5، مدینہ طیبہ میں 40 نمازوں کی پابندی کرنا، حالانکہ اس کے متعلق جو حدیث عموماً ذکر کی جاتی ہے وہ ضعیف اور ناقابل حجت ہے۔ تو معزز سامعین کرام اور بھی بدعتیں ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد نبوی کی زیارت کے بعد جب وہاں سے جانے لگتے ہیں تو پیٹھ پیچھے کر لیتے، اللہ کے رسول کی قبر سامنے رہتی، پیچھے چلتے ہوئے آتے۔ اللہ کے رسول کی قبر مبارک کو پیٹھ دکھانا گناہ ہے، یہ بھی ایک جہالت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مدفون ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کے آداب میں یہ چیز نہیں۔ ہاں آداب میں یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
یا آپ کی زندگی اور مرنے کے بعد بھی اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ بلند آواز میں باتیں مسجد نبوی میں زیادہ چیخنا چلانا نہیں، یہ تمام باتیں ہیں، اس کے علاوہ کی جو بات ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی غرض سے اور اس کی زیارت کی غرض سے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ سنت کے مطابق عمل کریں۔ مولا کریم جو لوگ حج کے لیے گئے ان کے حج کو حج مبرور بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر طرح کی آسانی اور سہولت فراہم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔